اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے جو ہمیں قرآن سے کی نسبت عطا فرمائی ہے، قرآن کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے۔ چند دن پہلے بھی اس بات پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، چونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اور اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ پوری جنت قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جنت مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ قرآن اللہ پاک کے اندر کی چیز ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہر چیز پر فنا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کی ذات کو بقا اور رب کی صفات کو بھی بقا ہے۔ جنت تو مخلوق ہے، اس لیے فرماتے تھے کہ جنت قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں 99 مرتبہ خواب میں اللہ پاک کی زیارت نصیب ہے، وہ اللہ پاک سے پوچھتے تھے کہ یا اللہ، تیرے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم تیرے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک یہی فرماتے تھے کہ قرآن کی تلاوت میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت اتنا اونچا عمل ہے۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں یہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طبقہ نعوذ باللہ یہ بات کہتا ہے، یہ غلط کہتا ہے۔ اگرچہ ترجمے سے پڑھنا بہت اچھی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، ہمیں پتہ چلے اللہ کا کیا فرما رہے ہیں، ترجمے سے سیکھنا، اس کے مفہوم کو سیکھنا، اللہ کے حکم کو پہچاننا۔ اب اللہ کے حکم کو قرآن کے علاوہ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ قرآن بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تو ہماری چونکہ ہمارے اوپر محنت جو ہے وہ دنیا کی ہے، دنیا کی محنت ہے اور دنیا کا غلبہ ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے انسان کتنا وقت صرف کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت اٹھاتا ہے، لیکن قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے وہ کتنا وقت نکالتا ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں اب اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ ایک مسجد پہلی صف ہماری تقریباً مثلا 25 بندے ہوں گے، 25 بندوں میں قرآن سیکھنے والے 10 بیٹھتے ہیں، 8 بیٹھتے ہیں، 5 بیٹھتے ہیں۔ کیا ان کے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں یہ عذر کر سکیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ یعنی جس بندے کے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے 20 سے 25 منٹ نہیں ہے تو کیسا وہ دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے؟ کتنے قرآن کے احکام ایسے ہیں کہ جو قرآن کو مفہوم کو نہیں سمجھتے، انہیں علم ہی نہیں۔ کل وہ بارگاہ الہی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو یا اللہ اس حکم کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کتنے حکم آپ حضرات کو پتہ چلے ابھی تک 7 پاروں کا درس ہوا تقریباً، کتنی چیزیں آپ کے علم میں نہیں تھیں، قرآن کے بعد پتہ چلیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں بنیادی چیزوں کا عام طور پہ جو بیان ہوتی ہیں ان کو ہر مسلمان جانتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ۔ قرآن اسلام سارا اسی میں تھوڑی بند ہے۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، اس میں صرف اللہ نے 5 حکم دیے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر چیز بیان فرمائی۔
لیکن پتہ کسے چلے گا؟ جو قرآن کو سمجھے اسے پتہ چلے گا۔ قرآن کو سمجھنا اس قدر ضروری ہے، وگرنہ قیامت والے دن جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا ان کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کے بارے میں شکوہ ہوگا رب کی بارگاہ، اس لیے یہ عذر نہیں چل سکے گا، کیسے عذر کر ہی نہیں سکے گا، اسے بول ہی نہیں کہے گا کہ صحیح پریشانی کے عالم میں جب سوال ہوگا، جب کہے گا مجھے تو پتہ نہیں۔ دنیا کے کام کے لیے دیکھو، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یعنی باقی دنیا کے جہاں نفسی خواہشات ہیں اس کے لیے ہر بندے کے پاس وقت ہے۔ 2 گھنٹے عشاء کے بعد بدلے سے لگانے کا لوگوں کے پاس وقت ہے۔ رات کو 11 بجے سوتے کئی لوگ 2 گھنٹے مجلس کرتے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے 20 منٹ نہیں۔ پتہ نہیں قرآن کی کون سی بات بندے کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا کہ ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ معتزلی تھا۔ معتزلی ایک فرقہ تھا، آج کل ان کا وجود نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام صاحب کہتے تھے نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ امام صاحب نے اس کے خلاف جہاد کیا، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ اپنا موقف نہیں بدلتے آپ کو گرفتار کیا جائے گا، آپ کو سزا ملے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ تو بلکہ اس سے قبل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احمد کو میرا سلام کہو، اور ازمائش کے بارے میں اشارہ کر دیا تھا کہ ایک ازمائش آنے والی، وہ یہی ازمائش تھی۔ بالآخر امام صاحب نے اپنا موقف نہیں بدلا اور بالکل انہوں نے کہا میرا موقف قرآن اور سنت کے مطابق ہے، میں اس سے دستار نہیں ہوں۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اس نے امام صاحب کو گرفتار کروایا، قرآن کی خاطر گرفتاری، اور اتنے کوڑے مارے گئے امام صاحب کے کہ جب حالت غیر ہو گئی کہ شاید یہ ویسے ہی روح نہ قبض ہو جائے تو اس نے پھر چھوڑا۔ کہتے وہ کوڑا اگر ہاتھی کے اوپر مارا جائے تو ہاتھی بھی برداشت نہ کر پائے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ امام صاحب کے چہرے کو بھی بخشا نہیں گیا۔ اس ظالم انسان نے اس اللہ کے ولی کے چہرے کے اوپر بھی کوڑے مارے، تو امام صاحب کو رہا کر دیا گیا۔ قرآن کی خاطر امام صاحب نے اتنی تکلیف برداشت کی، تو فرمایا کہ ایک عرصے کے بعد جا کے اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا بادشاہ کو۔ وہ امام صاحب کے دروازے پہ در پہ معافی مانگنے آئے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، میں نے ظلم کیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تو آج معافی مانگنے آیا ہے، جب تو نے مجھے رہا کیا تھا تیری دہلیز سے قدم بعد میں نکلا تھا، پہلے وہیں تجھے معاف کر دیا تھا، اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا، تیری دہلیز سے قدم بعد میں نکلا۔ کتنا بڑا ظرف ہوتا ہے نیک لوگوں کا، یہ اللہ ہی دیتے ہیں۔ بندہ محنت کرتا ہے، جب اللہ کے نام پہ محنت کرتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، اللہ پھر اس کو یہ دل نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا دل نصیب فرمایا تھا۔ تو امام صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، قرآن کی خاطر قربانی کی ہے۔ اللہ کو قرآن سے بڑی محبت ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔
خواب میں دیکھا، امام صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اے احمد میرے قرآن کی خاطر تیرے چہرے پہ بھی کوڑے لگے، میرے قرآن کی خاطر، اب انعام تجھے یہ ملے گا، فرشتوں کو حکم دیا میرے درمیان اور احمد کے درمیان جتنے پردے حائل ہیں ہٹا دو، قیامت تک تجھے میرا دیدار ہوتا رہے، یہ مجھے انعام دیا اللہ۔ کتنی بڑی نسبت ہے، آج قرآن کی نسبت کو لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے، معمولی سمجھتے، بہت بڑی نسبت ہے، لیکن آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی، پھر اس کی حقیقت، اس کی نسبت کھلے گی انسان کی آنکھوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، قرآن کے سیکھنے کا شوق پیدا فرما دے کہ میں نے قرآن، کسی محبوب کا خط آ جائے نا جس سے محبت ہو تو بار بار کھول کے پڑھتا ہے، بار بار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے سفر کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، انگلش میں آ جائے تو انگلش نہ آتی ہو کسی سے پڑھانے چلا جاتا ہے۔ کتنی درخواستیں جو ہمارے متعلقہ ہوتی ہیں انگلش میں ہوتی ہیں، جس بندے کو انگلش نہ آتی ہو وہ دوسرے کے دروازے پہ جاتا ہے کہ یہ میرے کاغذات ہیں مجھے بتائیے اس میں کیا لکھا ہے۔ دنیا کے معاملات میں اتنا اہتمام، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے کون کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے بڑی قربانی کرتے تھے، اور جب قرآن کی وہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھی کہ مجھے الحمدللہ سورۃ البقرہ سمجھ میں آ گئی کہ میرے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس خوشی میں پورا ایک اونٹ ذبح کیا، پورا ایک اونٹ ذبح کیا کہ سورۃ البقرہ مجھے سمجھ میں آ گئی کہ آج میں نے سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کیا فرماتا ہے۔ ان کی یہ خوشیاں تھیں، ہماری خوشیاں کسی اور طرف لگ، جس چیز کی دلوں پہ محنت ہوگی انسان کا رخ اسی طرف رہے گا، دنیا کی محنت، دنیا کی چیزوں کی محنت، دنیا کی محبت، انسان اس طرف رہے گا۔ اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے نام کی محنت، قرآن کی بات سنے گا تو قرآن، جب قرآن روزانہ کھولے گا اور قرآن کو سمجھے گا تو قرآن مجھ سے کیا فرما رہا ہے، تو قرآن کی محبت دل میں نہیں بڑھے گی، یقینی بات ہے قرآن کی محبت بڑھے گی۔ جب ایک انسان کہتے جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان 3 گیریں لگاتا ہے، 3، تو وہ کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، طویل اللیل، سو جا سو جا، بہت لمبی رات ہے، وہ سلاتا رہتا ہے انسان کو، تو انسان ہمت کر کے اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے پہلی گیرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی، نماز پڑھتا ہے تیسری کھل جاتی، اور بالکل حشاش بشاش سے صبح کرتا ہے، بڑی خوبصورت اس کی صبح ہوتی ہے۔ اور جب پھر یہ بازار کی طرف نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بندہ سویا رہتا ہے، شیطان تو پہلے کہتا سویا رہتا، تو جب دیکھ لیتا ہے نا کہ اب صبح صادق ہو گئی یہ نہیں اٹھا، تو وہ جاتا ہوا اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے، سویا رہے، اس کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے کہ تو کاروبار میں برکت نہیں ہے، تم تو جھنڈے شیطان کے لے کے جا رہے، کیسے سکون آئے؟ تمہاری صبح ہی بے سکونی والی ہے، تمہارے ہاتھ میں جو جھنڈا شیطان کا ہے، تو فرق نہیں، ایک بندے کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا اور ایک ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے، ایک بندے کے ہاتھ میں فرق ہے۔ ان جس کو اللہ تعالیٰ صبح اچھی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس کی صبح کا آغاز اللہ کے نام سے ہو جائے، اللہ کو سجدہ کرنے سے ہو جائے، اور اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے سے ہو جائے، اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے سے ہو جائے، اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ حضرت آپ علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس سے فرمایا، ایک بازار تھا بڑا مشہور، مدینے کا بازار تھا، وہاں بڑی بہترین اونٹنیاں خوبصورت فروخت ہوتی تھی، فرمایا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ غالباً اس بازار کا نام عقیق تھا، وہاں جائے اور بڑی اچھی اونٹنیاں لے کر آئے، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ قیمت بھی بڑی اعلیٰ ہوگی، فرمایا یا رسول اللہ
کون نہیں پسند کرتا؟ یہ ہر شخص پسند کرتا ہے، اتنی اعلیٰ اونٹیاں لائے وہاں سے۔ فرمایا صبح قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا ان اونٹنیوں کو خریدنے سے بہتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا، اللہ کے یہاں اس کا مقام درجہ ہے، قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن سے نسبت، تعلق، محبت رکھے اور ہمیں ہماری بخشش اور ذریعہ اللہ پاک قرآن کو بنا دے۔